کل کے درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ الہ کی دو صفتیں ہیں، ایک سب کچھ جاننے والا اور دوسرا سب کچھ کرنے والا۔ جس ہستی کے اندر یہ صفتیں مان لی اسے الہ مان لیا۔ کوئی کام، کوئی فعل، کوئی ثنا، کوئی تعظیم کرتے ہوئے دو نظریے ذہن میں رکھے کہ میں جس ہستی کے سامنے یہ تعظیم کر رہا ہوں، یہ فعل کر رہا ہوں، وہ ہستی مجھے دیکھ بھی رہی ہے اور وہ ہستی میرے حالات سے باخبر بھی ہے اور میرا کام کر بھی سکتی ہے۔ یہ نظریے رکھ کر کوئی کام، کوئی فعل، کوئی تعظیم اگر کی تو کیا بن جائے گی جی؟ عبادت بن جائے گی، چاہے لا الہ الا اللہ بھی کہتا رہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا رہے۔ مثالوں کے ذریعے واضح کیا۔ پھر آپ نے کل آخر میں ایک بڑا سخت عنوان سماعت فرمایا کہ کیا نیند یہ قاطع علم ہے کہ نہیں، اور انبیاء کے لیے موت قاطع علم ہے کہ نہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیں پھر ہم آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کل بارہا ذکر کیا اس بات کے اندر کہ کیا نیند علم کو روک دیتی ہے کہ نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حواس خمسہ کتنے ہیں جی؟ حواس خمسہ جن سے علم حاصل ہوتا ہے 5، خمسہ کہتے ہیں 5۔ حواس خمسہ: آنکھ علم حاصل کرنے کا ذریعہ، کان علم حاصل کرنے کا ذریعہ، ناک علم حاصل کرنے کا ذریعہ، زبان سے چکھا تو یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ، ہاتھ سے چھو کر کسی چیز کو دیکھا، نرم ہے، سخت ہے، کھردری ہے، تو یہ ہاتھ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔ 5 حواس خمسہ ظاہرہ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو علم بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ان حواس خمسہ سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حاصل ہونے والا علم خواب کے اندر یا وغیرہ وغیرہ، وہ انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ مثلا آپ کو کل خواب آئے اور اس کے اندر ایک نورانی چہرے والی شخصیت آئیں، کوئی بزرگ آئیں، وہ کہے کہ میں شاہ عبد القادر جیلانی یا میں فلاں نبی، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کے بڑے قریب ہو گئے ہیں، آئندہ کے بعد آپ نے نمازیں بھی نہیں پڑھنی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو زکوٰۃ فطرانے ادا کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے کریں اللہ آپ کو جنت میں بھیجے گا۔ کیا وہ خواب آپ کے لیے حجت بنے گی؟ آپ کو تو خواب ہے، بزرگ ہستی آئے ہیں آپ کی، کیوں نہیں حجت بنے گی؟ اس لیے کہ خواب قطعی نہیں ہے، صرف خواب انبیاء کی قطعی ہے۔ ان اسباب سے حاصل ہونے والا علم اسے کہیں گے تحت الاسباب۔ کیا کہیں گے جی؟ تحت الاسباب۔ تحت کہتے ہیں نیچے، اسباب کے تحت، اسباب کے اندر اندر آپ کو یہ علم حاصل ہوا ہے، اسے کہیں گے ما تحت الاسباب۔ اب یہ اسباب کام کرنا بند ہو جائیں، آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، ناک نے چھوڑ دیا، کان نے چھوڑ دیا، زبان نے چھوڑ دیا، قرآن ثابت کرے گا کہ یہ پانچوں حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، غسل آپ نے دیا، کفنایا آپ نے، دفنایا آپ نے اس کے کپڑے اتار لیے، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ سے کہے کہ آپ میرا لباس کیوں اتارے ہیں مجھے غسل دینے کے لیے، کہتا ہے کوئی مردہ آج تک۔ یہ حواس خمسہ کام کرنا کیا ہو گئے جی؟ بند ہو گئے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ علم حاصل ہو رہا ہے تو علم کون سا ہوگا؟ ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب۔ فوق کہتے ہیں اوپر، اسباب ختم، اسباب منقطع، علم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں اسباب، اور یہ کوئی طاقت ہے ان کے پاس یا روح کا کوئی ایسا تعلق ہے جس کے ذریعے بدن زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کرنٹ آ جاتا ہے،
تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ما فوق الاسباب ہیں، کیونکہ اسباب نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب ہم اپنے عنوان کی طرف جاتے ہیں کہ دو صفتیں کس کی ہیں جی؟ الہ کی۔ اللہ نے جو جہاں پر بھی الہ کی دو صفتیں ثابت کی تو وہاں پر سب کچھ جاننے والا میں ہوں اور سب کچھ کرنے والا۔ اب آج کا عنوان یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے الہ کی نفی کی وہاں پر بھی یہی دو صفتیں بیان کی، وہاں پر بھی یہی دو صفتیں یا ان دو میں سے ایک صفت کی نفی کی کہ غیر اللہ الہ۔ ایک تو کل آپ مقام سماعت فرما چکے ہیں، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو صفتوں کا اثبات کیا اور انہی دو صفتوں کا کیا کیا جی؟ نفی کی غیر اللہ سے۔ آگے آج آپ نیا عنوان دیکھیں جی، نئی آیت دیکھیں۔ یہ آپ سورہ اعراف نکالیں، 194 نمبر صفحہ، 8واں پارہ، 194 نمبر آیت سورہ اعراف۔ صفحہ نمبر بنے گا جی، میں نے پہلے صفحہ بول دیا تھا، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ کون سی کا نماز پڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سورہ انفال کا پچھلا صفحہ میرے خیال سے، سورہ اعراف کا آخری صفحہ ہے جی، 159 نمبر صفحہ ہے۔ صفحہ نمبر 159 مل گیا جی۔ آیت نمبر 194 پہ آئیں جی۔ لفظوں پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں نے کل بھی آپ سے کہا ہے اب عنوان سخت شروع ہو چکے ہیں، اب آپ نے گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا ہے۔ جو کل آپ کا سوال تھا وہ بھی اسی آیت کے تحت آئے گا انشاءاللہ، پھر ہم آخر میں بحث بھی کریں گے۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک یہ لوگ پکارتے ہیں جن کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، آگے سننا، عباد امثالکم، کیا کہا؟ عباد امثالکم، وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح، وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، شانیں ہیں، لیکن قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں جیسے تم، جیسے انسان ہونے میں نبی اور ہر انسان برابر ہے، ہاں عظمتوں میں فرق ہے، عظمتوں میں میرے اور آپ کے پسینے سے بدبو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آئے، یہ فرق ہے، یہ کیا ہے جی؟ فرق ہے عظمتوں میں۔ وہ جیسے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا شعر ہے نا، محمد بشر لا کل بشری کل یاقوت حجر لا کل حجری، محمد بشر ہیں لیکن بشر کی طرح نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے یاقوت پتھر ہے، عقیق پتھر ہے، مرجان پتھر ہے، لیکن پتھروں میں اس کی ایک الگ شان ہے۔ ایک پتھر وہ ہے جو بیت الخلاء لگا ہوا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو مسجد میں لگا ہوا ہے، کس کی عظمت زیادہ ہے؟ حالانکہ جس کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ پتھر ہیں۔ ایک پتھر ہے وہ گلی میں ہے، ابھی آپ نکلیں گے اس کو پاؤں سے ماریں گے اور وہ دوسری طرف چلا جائے گا، اور دوسرا پتھر ہے میں نے یہ ہاتھ میں پہنا ہوا ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ پتھر ہیں۔ تو جس کے اعتبار سے نبی بھی بشر ہیں، ہر انسان بھی کیا ہے؟ بشر ہے، انسان ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے پیغمبر کی عظمت کا جواب نہیں ہے، پیغمبر کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو کیا ہیں؟
تمہاری طرح بندے ہیں، جس طرح تم عاجز ہو وہ بھی عاجز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں، کیا فرمایا؟ کانا یأکلان الطعام، کانا یأکلان، وہ دونوں الہ نہیں ہیں۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، کیونکہ وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ یہ کیا بات ہوئی بھی کھانا کھاتے تھے؟ یہ بات ہے، بات یہ ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہے وہ سب سے پہلے زمین کا محتاج ہے، پھر اس کے اندر ہل چلانے کا محتاج ہے، پھر اس کے اندر بیج بونے کا محتاج ہے، پھر فصل کے اگ جانے کا محتاج ہے، پھر اس کو کاٹنے کا محتاج ہے، پھر اس کو گاہ لگا کر تھریشر لگا کر دانے اور بھوسا الگ کرنے کا محتاج ہے، پھر ان دانوں کو پسوانے کا محتاج ہے، جب دانے پیس کے آٹا بنا پھر اس آٹے کو گوندنے کا محتاج ہے، جب آٹا گوند گیا تو پھر ایک توے کا محتاج ہے، آگ کا محتاج ہے، اس روٹی کے پکانے کا محتاج ہے، پھر اس کو کھانے کا محتاج ہے، پھر ہاضمے کا محتاج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اتنی محتاجیوں سے گھرا ہوا ہے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہا کانا یا فلان تو کھانا کھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ تمہاری طرح بنتے ہیں جس طرح تم ہو۔ اچھا، فدعوہم، پس پکارو ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سچے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے۔ یہ بتوں کو چیلنج ہو رہا ہے یا انسانوں کے بارے میں چیلنج ہو رہا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں آؤ نا قبر پر، کہتے ہو کہ جواب دیتے ہیں، آؤ پکارو آواز آئے، نہیں، وہ اور جہان میں ہیں، ہم اور جہان میں ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، وہ جواب دیتے ہیں لیکن ہم سنتے۔ یہ بات آج کے مولوی کو پتہ چل گئی کہ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سنتے، اللہ کو پتہ نہیں چلا، معاذ اللہ سبحانہ۔ اللہ کہہ رہا ہے نا جواب دیں، مولوی کہہ رہا ہے جواب دیتے ہیں لیکن ہم سنتے نہیں۔ یہ بات اللہ کو نہ پتہ چلی، معاذ اللہ، مولوی کو پتہ چل گئی کہ وہ جواب دے رہے ہیں، بس میں نہیں سن رہا۔ تو تجھے کیسے پتا کہ وہ جواب دے رہے ہیں جب تو سن نہیں رہا؟ تو جھوٹے عقیدے گھڑے ہوئے، من گھڑت روایات پر۔ آگے سنیں جی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، چاہیے کہ جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ آگے سنو، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ پاؤں ہیں کہ نہیں مردے کے؟ ایسے پاؤں نہیں ہیں جن سے وہ چل سکے۔ اچھا، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ آپ ہر جواب دیتے جائیں، ایسے پاؤں ہیں جن سے مردہ چل سکے؟ نہیں۔ ایسے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکے؟ اچھا نہیں ہے۔ آگے سنیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ بتائیں، دیکھتے ہیں مردے؟ نہیں دیکھتے۔ اچھا، ام لہم آذان یسمعون بہا، آخری سوال اللہ نے آخر میں رکھا، پہلے اقرار کروایا آپ سے، کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ سن سکیں؟ بتاؤ اب، سن سکتے ہیں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا سنتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بچو سن لینے، بچو۔ اچھا دیکھیں، پہلے کیا کہا؟ پاؤں ہیں، ان سے چل سکتے ہیں؟ اللہ جی نہیں۔ ہاتھ ہیں جسے پکڑ سکتے ہیں، آنکھیں ہیں جن سے۔ میں آپ سے کہوں کہ میں گیا یہ اوپر لکھن والا قبرستان، اس کے بعد سے گزرا، مردے نکلے اور کبڈی کھیل رہے تھے، کیا کہو گے؟ ہنس رہے ہو؟ اس سوال پر ہنس رہے ہو، تو جب میں کہہ رہا ہوں مردہ سن رہا تھا تو پھر کیوں نہیں ہنستے ہو؟ اس لیے کہ مولوی نے جھول ڈالا، حالانکہ قرآن کے سارے سوال برابر ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نکلا ابھی قبرستان کے پاس سے گزرا، مردہ نکلا، اس نے اسکوٹر پہ کک ماری، رو جا رہا ہے، ہنس رہے ہیں نا سارے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مردہ سن رہا ہے تو پھر کیوں نہیں ہنستے ہو؟ حالانکہ قرآن کے سوال تو چاروں برابر ہیں۔ جب پاؤں سے چل نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہو، پھر جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سن سکتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں، تھوڑا تھوڑا تو سنتے ہیں، تھوڑا تھوڑا تو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر میرے بارے میں تدبیریں کرو اگر تم سچے ہو۔ بلاؤ، انہیں کہو ہیں میں ہر روز کہتا ہوں کہ لات کچھ نہیں کرتا، منات بابا منات کچھ نہیں کرتا، عزا فقیر نہیں، کہو میرے ہاتھ شل کریں اور میری زبان ہی بند کرا دیں۔ شیخ القرآن کی زبان بچتی جو گئی، کچھ کر سکتے ہوتے تو شیخ القرآن ان کو ساری زندگی لتاڑ کے کسی بابے نے کچھ کیا ہے شیخ القرآن کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام یہی کہا کرو کچھ کر سکتے ہو تو پھر دیکھتے ہیں۔ آگے سنیں، اگلی آیت چھوڑ کے آگے چل اگلی آیت بسم اللہ۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ایمان والوں کا کارساز اور ایمان والوں کا سجن صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے، کوئی غیر اللہ ایمان والوں کا کارساز نہیں ہوتا۔ ہاں ایمان والے بنتے ہو تو پھر وہ اللہ جس نے کتاب نازل کی اور اس کے اندر توحید کے امور کو بالکل واضح کر دیا، شرک کے پلے اللہ نے کخ بھی نہیں چھوڑا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، آگے دیکھیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اب غور کرنا ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو من دونہ اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ طاقت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کرنے کی، تمہاری مدد کرنے کی طاقت، کون سی صفت کی نفی ہو رہی ہے؟ تو اپنا عنوان تو بھول ہی گئے ہیں، کون سی صفت کی نفی ہو رہی ہے؟ ہمکم کی، کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا کون ہے؟ ولا انفسهم ينصرون، وہ تو اپنی جانوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی قبر کھود رہا ہے یا کوئی قبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کوئی مردہ اپنی مدد کر سکتا ہے؟ تمہاری مدد کیسے کرتے ہیں؟ علامان الحفیظ۔ آگے سنیں، دوسری کی نفی آنے لگی ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو پکاریں راستے کی طرف، لا يسمعوا، سنتے ہی نہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ مشرکین مکہ کو خطاب ہے، لیکن جو عنوان چلتا آ رہا ہے اس کے مطابق یہ مردوں کو بھی خطاب ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب اگر آپ ان کو پکاریں، آؤ بھائی میرے ساتھ، جو تم جہنم میں چلے گئے تھے پہلے، آؤ میں تمہیں ہدایت کی طرف لے کر آتا ہوں، کوئی مردہ سنے گا؟ کوئی آئے گا مرنے کے بعد؟ نہیں۔ آگے سنیں، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف میرے محبوب، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن لا يُبْصِرُونَ، وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے۔ مردے کی آنکھیں کھولو نا، پاس کھڑے ہو جاتے، اب وہ کیا لگے گا؟ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دیکھ کون سی صفت کی نفی فرمائی تھی؟ لا یسمعو، پتہ شتا انہیں سنتے نہیں ہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع ان کے پاس ہمدان کی نفی ہوگی، کچھ بھی جانتے نہیں۔ عباد امثالکم پہ نظر رکھنی ہے آپ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں۔ اگلی آیت پر ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5، 25واں پارہ 26واں پارہ، پہلا صفحہ نہیں، آیت نمبر 5، آیت نمبر 5 پر آئے۔ ملا جی، 26 پارے کا پہلا صفحہ ہے، دوسری آیت پر پہلے آئے جی، دونوں صفتوں کی نفی کرواتے ہیں۔ ہو گیا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا سے سنیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اسے کیا کہتے ہیں شیخ حسین علی؟ تمہید مال ترغیب، یا آپ کو ترغیب دلانے کے لیے کہ اگلا مسئلہ بڑا اہم آ رہا ہے، ذرا جاگ کے بیٹھے کہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے، اس کتاب کو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اتنی عظمت والی ذات تو پھر کتاب کتنی عظمت والی ہوگی اس کی۔
ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر ساتھ حق کے، مگر ساتھ اظہار الحق، اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے زمین و آسمان اور اس کے اندر کے عجائبات کو پیدا کر دیا واجل مسمى مقرر مدت تک۔ جب ہم چاہیں گے تو پھر اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور یہ جو لوگ کافر ہیں یہ اعراض کرنے والے ہیں ان نشانیوں سے جن سے ڈرایا جاتا ہے نا، آگاہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ، آپ نے جاگنا ہے، ارائیتم کیا سمجھتے ہو تم، ما تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی مجھے بھی دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، ذرا مجھے بھی دکھاؤ نا، میں نے تو سات آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، اس کے درمیان جو کچھ ہے بنانے والا میں اللہ ہوں، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے، کچھ بنایا ہے؟ آج تک کسی بابے نے کچھ بنایا ہے؟ اچھا نہیں بنایا، کس صفت کی نفی کر دی؟ ہم آپ کو نا کچھ کر نہیں سکتے، خالق میں ہوں۔ ام لہم شرک فی السماوات کیا ان کی شراکت داری ہے آسمان کے بنانے میں؟ اللہ تھک گئے ہوں معاذ اللہ، تو انہوں نے کوئی ہیلپ کی ہو، وہ ایسا ہوا ہے؟ اچھا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا پہلی کتابوں میں سے کوئی کتاب لے آؤ، او اسارۃ من علم یا کوئی علمی بات لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ہیں کسے کہانیاں جھوٹی بنائی ہوئی ہیں، کوئی دلیل لے کر آؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری دلیلیں کتنی پختہ ہیں۔ آگے دیکھیں، پہلی صفت کی نفی کی کہ وہ کچھ کر نہیں، اب دوسری صفت کی نفی آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے، بتاؤ بھائی کون بڑا گمراہ ہے؟ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے یدعو من دون اللہ، من یدعو من دون اللہ جو پکارے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو، اس سے بڑا بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اسے بنانے والا اللہ، اس کے لیے نعمتیں بنانے والا اللہ، زمین و آسمان بنانے والا اللہ، سب کچھ دینے والا اللہ، اور پکار یا علی مدد کر رہا ہے، پکار یا رسول اللہ مدد کر رہا ہے، پکار یا غوث، اس سے بڑا بھی کوئی جاہل اور بے وفا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ دینے والا اللہ، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، مانگتا بھی خود ہے لیکن پکار پھر بھی کس کو رہا ہے؟ ان کو رہا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ من لا یستجیب لہ ان ہستیوں کو پکار رہا ہے، لا یستجیب لہ جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتے، جواب ہی، ہاں مولوی کہتا ہے جواب دیتے ہیں لیکن ہم نہیں سن سکتے، انا للہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں دے سکتے، یہ کہتا ہے دیتے ہیں، مولوی کی مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ بتائیں، قرآن کی مانیں گے، باہر نکل کے آپ مولوی کی مان لیں گے، چلیں۔ من لا یستجیب لہ ان کو پکار رہا ہے جو نہیں جواب دے سکتے، اللہ کل میں نے آپ سے کہا ہے اللہ دھرنا دوں گا، میں احتجاج کروں گا، کیوں نہیں سنتے؟ میں سنا کے چھوڑوں گا، اللہ نے کہا چل دے دھرنا، الی یوم القیامہ قیامت تک بیٹھا رہے، پکارتا رہے، یا غوث پاک مدد، یا علی مدد، یا بری سرکار قبر پر بیٹھ کر قیامت کی صبح تک پکارتا رہے، وہ تیری پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، سبحان اللہ، اللہ شرک نے پلے ککھ نہیں چھڑا، ککھ نہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ وہ ان کے پکارنے سے، ان کی دعا سے، غافلون غافل ہیں، کیا ہیں؟ غافل ہیں، غافلوں کو نہ پکارو، اس کو پکارو جو سب کچھ جاننے، لا یذل ربی ولا ینسا، نہ میرے رب بھٹکتا ہے اور نہ میرا رب کبھی بھولتا ہے، سبحان اللہ۔
سبحان. کون سی صفت کی نفی کر دی جی؟ ہمدان. کچھ جان نہیں سکتے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ. آگے آئیں جی. یہ میرا دل تھا کہ آخر میں پڑھیں گے، آخر میں پڑھیں گے. اب لہو دعوت الحق والذین تدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء. کون سے پڑھے میں کسر ڈھونڈنا پڑے گا یہاں پہ مجھے آیتوں میں. میں آپ کو سب ہاں جی مل گیا. سورہ رات کی آیت نمبر 14 ہے. یہاں بڑی آیتیں لکھی ہوئی ہیں میں نے، آپ انشاءاللہ اس کتاب کے اندر دیکھ لیں گے. میں آپ کو صرف اہم باتیں سمجھا رہا ہوں. سورہ رات کی آیت نمبر 14 13واں پارہ صفحے کی بالکل آخری لائن ہے. سبحان اللہ. ایت ذہن میں رکھنا، دو ایتیں آپ کو میں نے سنا دی ہیں. یہ صفحہ نمبر 262 ہے جی، 62 میں 226 ہے، 226 نمبر صفحہ. جی مل گیا. زندہ باد عمر. اچھا جی، دو آیتیں ذہن میں رکھنا. پہلی آیت کیا تھی؟ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں. دوسری آیت کیا تھی جی؟ سننے کی طاقت قبول کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں کیوں نہیں قبول کر سکتے. لہو دعوت الحق، لہو دعوت، یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ لہو، یہ لام انتفاع کے لیے ہے. فائدہ مند پکار صرف اور صرف اللہ کی ہے. باقی جس کو پکارتے ہیں فائدہ ہو یا نہ ہو، قبول ہو یا نہ ہو، احتمال ہے، لیکن اللہ کو پکارنے والا کبھی نہ مراد اور بے فائدہ نہیں ہوتا. اللہ قبول کر لے تب بھی فائدہ، چیز مل جائے تب بھی فائدہ، نہ قبول کرے تو قیامت کے دن بدلہ دے گا تب بھی فائدہ، اور بدلہ نہ بھی ملے اللہ کا قرب تو حاصل ہو گیا نا، یہ بھی فائدہ. یہ بھی اللہ کی پکار فائدے سے خالی نہیں ہے، ہاں ہمیشہ فائدہ. اور پھر یہ لام لہو پہلے لایا، دعوت الحق بعد میں لایا. متعلق پہلے ہے اور جس سے تعلق ہے وہ بعد میں ہے، حصر ہے. صرف اور صرف اللہ ہی کی پکار میں فائدہ ہے. جس کو تم اللہ کے سوا پکارو، جس کو بھی پکارو، تمہیں کا فائدہ نہیں. صرف اللہ ہی کی پکار میں کیا ہے؟ آگے دیکھیں. والذین یدعون من دونہ، اور یہ لوگ پکارتے ہیں جن کو من دونہ، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. لا یستجیبون لہم، پھر وہی لفظ آ گئے. لا یستجیبون لہم، نہیں وہ جواب دے سکتے ان کو، قبول کرنے کی طاقت، اتھارٹی اور اختیار ہی نہیں رکھتے. بشیء، لا یستجیبون بھی عام، بشیء، سبحان اللہ. نکرہ ہے، دو زیریں جو ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نکرہ. دو زبریں دو پیشی، یہ نکرہ، یہ عام ہوتا ہے. شے لفظ خود عام ہے. شے لفظ خود کیا ہے؟ چیز. چیز میں ہر چیز داخل ہے. پھر دو زیریں لگائیں، یہ اور عام ہو گیا. پھر یہ نکرہ نفی کے تحت لایا. لا یستجیبون کے اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ رتی برابر نہیں سن سکتے. پھر مولی کہتا ہے تھوڑا سا سنتے، تھوڑا سا. انا للہ. اچھا، الا کباسط کفیہ، مگر مثال اس شخص کی، اللہ کہہ رہے ایک کام تم کر دو ایک میں کر دوں گا. یہ کام تم نے کر لینا ہے، مردہ سنے گا. اور کام کیا ہے؟ کفی کباسط کفیہ الی الماء، اس شخص کی مثال جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ پانی کی طرف. یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. اچھا اب کیا کہتا ہے؟ لیبلغ فاہ، یوں بیٹھا ہوا ہے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے. پیاسا ہے، نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یا پانی، یا پانی، بڑا پیاسا ہوں، آ جا میرے منہ میں آ جا، میری پیاس بجھا دے. پانی سن سکتا ہے؟ بتاؤ. پہلی تشبیہ
عدم سماع میں نہ پانی سن سکتا ہے، نہ یہ مردے سن سکتے ہیں، نہ پانی سن کے جواب، دوسرا نہ پانی سن کے جواب دے سکتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، نہ یہ جن قبروں والوں کو پکار رہا ہے وہ قبول کر کے اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ دونوں برابر ہیں، پانی اور یہ دونوں عدم سماع میں بھی برابر ہیں، عدم انتفاع میں بھی برابر ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، دونوں کی نفی آ گئی، ہما دان بھی نہیں ہما کن۔ اچھا، وما ہوا ببالغی، وہ پانی قیامت کی صبح تک اس کے منہ میں نہیں آنے والا۔ اسی طرح یہ پکارتا رہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث پاک مدد، قیامت تک پکارے، ان کی پکاروں کا جواب آگے سنیں، آگے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ دو فتوے، ایک غیر اللہ کو پکارنے والا کون ہے؟ آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ دوسرا کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ گمراہ میں کہہ لیتا ہوں، وہ ہلکا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ ان کافروں کی، ان منکروں کی دعائیں اب بیکار جانے والی ہیں، قبول ہونے والی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی سن لیں، الفتح الربانی میں فرماتے ہیں سلو، کیا فرماتے ہیں؟ سلو، اور صرف اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ ولا تسألوا غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی ہستی سے نہ مانگو، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، قبول بھی نہیں کر سکتا۔ استعینوا بھی، مدد مانگو تو صرف اور صرف کس سے مانگو؟ ولا تستعینوا بغیری، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ توکلوا علیہ، اللہ پر توکل کرو۔ ولا تتوکلوا علی غیری، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ شیطان آ کے اللہ بیان کر لو تو یہ مرن دو تھوڑی پھر خیر نہیں ہے، پھر شیطان نے سب سے زیادہ انہیں پھجوایا ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل بھی یہی عنوان چلے گا، 4 منٹ۔ آپ نے کل سوال کیا تھا کہ صلاۃ والسلام کا، قرآن پاک کا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ کوئی مردہ کسی کی کوئی پکار نہیں سن سکتا، یہ قانون ہے۔ یہ کیا ہے؟ قانون ہے۔ اب قانون سے ہٹ کر اللہ کی قدرت ہے، قانون سے ہٹ کر کیا ہے؟ اللہ جس وقت چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے سنا دے، اللہ کی قدرت کا کوئی انکار نہیں ہے۔ 2 عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ایک اللہ کی قدرت جس کو قرآن نے بیان کیا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ اللہ چاہے تو استو حنانہ، وہ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ترکھان ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے ممبر بنواؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنواؤ۔ ممبر بنوا کے لیے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، خطبہ دینے لگے۔ مسجد نبوی کے اندر سے رونے کی آواز آئی، اور اس طرح رونے کی آواز آئی جس طرح اونٹ کا بچہ بڑبڑاتا ہے، وہ زور زور سے رو رہا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ادھر ادھر۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، مستوی حنانہ کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا جس طرح انسان بچڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اسے فرمایا دنیا میں میری رفاقت چاہتا ہے یا جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے؟ اگر جنت میں رفاقت چاہتا ہے تو پھر خاموش ہو جا، میں تجھے اس مسجد نبی کے سیر میں دفن کر دیتا ہوں، اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ وہ مستوی حنانہ خاموش ہو گیا، وہ رویا بھی، اس نے سنا بھی۔ اللہ سنانا چاہے پتھروں کو سنائے، اللہ سنانا چاہے درختوں کو سنائے، اللہ سنانا چاہے مستوی حنانہ کو سنائے۔ قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ لا یسمعوا دعا، لا یسمعوا۔ اب رہ گیا جی سلام کا مسئلہ۔ پوری سلسلہ احادیث میں ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث
جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کے سما کا اثبات ہے، کسی اور نبی کے لیے ثابت نہیں، کسی اور بزرگ کے لیے ثابت نہیں، کسی اور مردہ کے لیے صلاۃ و سلام ثابت نہیں، کسی کے لیے ثابت نہیں۔ ایک روایت اس دھرتی پر موجود ہے جس سے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سما ثابت ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی نائیا ابلغتہ، جو میرے قبر کے پاس مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کا سلام سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ دوسری روایت، اور جو مجھے دور سے سلام کرتا ہے فرشتے میرا اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دھرتی پر ایک روایت ہے۔ کس کا ثبوت ہو رہا ہے سما کا؟ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب اس کا تو میں روایت کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اوپر کتنے عقیدے بنائے گئے۔ نبی علیہ السلام سما بھی صلاۃ و سلام بھی سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر استشفاء کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ استشفاء، یعنی میں فلاں بن فلاں پاکستان کے فلاں علاقے سے آیا ہوں، یا رسول اللہ گواہ رہنا میں مومن ہوں، قیامت کے دن آپ نے میری شفاعت کرنی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے پنڈی اور سرگودا میں یہ دو مفتی ہیں یہاں بڑے مشہور، یہ جو لوگوں کو حج سکھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح جا کے قبر رسول پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس روایت سے استشفاء ثابت ہوا۔ اگلی روایت، اس روایت سے وسیلہ ثابت ہوا، اور اس کے بعد اس روایت سے قبر سے ہاتھ نکلنا ثابت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی ہر وقت قبر کے پاس سنتے ہیں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، اور خوشبو والے عقیدے میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بزرگ گئے اور انہوں نے کہا میرا چائے پینے کا ذوق ہے اور میں آپ کا یہاں پر مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چائے کا انتظام فرمایا۔ یہ کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ ایک روایت سے کہ نبی علیہ السلام کیا سنتے ہیں؟ سلام سنتے ہیں۔ انا للہ، روایت کیا ہے؟ سلام سنتے ہیں۔ عقیدے کتنے گھڑے جا رہے ہیں، استشفاء بھی ہے، میری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، وسیلہ بھی ہے۔ یہ مسئلہ غیر مدرک بالقیاس ہے، غیر مدرک بالعقل ہے۔ سنیں اس کو، شریعت کے کچھ مسئلے ایسے ہیں جن میں آپ کی عقل نہیں چل سکتی۔ آپ کی عقل دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو موزوں پر مسح ہے، عقل کہتی ہے کہ نیچے سے کیا جائے۔ گندا کہاں سے ہوتا ہے؟ موزہ گندا کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اوپر سے مسح کرو۔ حضرت علی کہنے لگے اگر عقل کے تابع ہوتی شریعت تو میں موزوں کے نیچے سے مسح کرتا، کبھی اوپر سے نہ کرتا، لیکن عقل نہیں چلتی۔ یہ ہے غیر مدرک بالعقل، عقل نہیں مان رہی لیکن شریعت نہیں۔ جو غیر مدرک بالعقل مسئلے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے ہی ثابت ہوتے ہیں جتنی وہ حدیث میں موجود ہو یا قرآن میں، اس سے اوپر نیچے ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ غیر مدرک بالعقل مسئلہ ہے، اور آپ نے اس سے کیا ثابت کر دیا؟ استشفاء ثابت کر دیا، وسیلہ ثابت کر دیا، دعائیں قبول کرنا ثابت کر دیا، ہاتھ قبر سے بیر نکالنا ثابت کر دیا ہے۔ اور اتنے بندوں نے کھڑے ہو کے دیکھ ساری چیزیں ثابت کر دی۔ ایک بدو ہے قبر پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کیسی کیسے روایتوں پر عقیدے بناتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ ایک روایت ہے دھرتی پر صرف۔ اب دیکھیں، یہ روایت سب سے پہلے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کا راوی ہے محمد بن مروان سدی صغیر، محمد بن مروان سدی صغیر، اس کو سدی صغیر کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی محدث کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام حجر اسقلانی سے لے کر امام عینی تک کسی بھی محدث کو اٹھا کے لیں، سب نے کہا یہ حدیثیں گھڑتا تھا، رافضی تھا، اس کی روایت معتبر نہیں ہے۔ ادھر سے شیعہ کافر شیعہ کے نعرے، ادھر سے ان کی روایت قبول، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں مانا بھائی؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نا، صحابہ سے پیار ہے تو پھر صحابہ کے دشمنوں کی روایتیں قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کیوں گھڑی گئی ہے یہ بھی میں آپ کو کل اصول کافی کا حوالہ دے دوں گا، آج وقت نہیں ہے۔ اصول کافی کے اندر یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی مرمت کر رہے تھے، حضرت
आउन या हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि हम ऊपर से झांक लें, तो फरमाया उन्होंने कि ना, झांकना नहीं है, अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और उन पर बीवियां पेश की जाती हैं, वो शब्बाशी फरमाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये वहाँ से अकीदे चलते हुए आ रहे हैं। यही आपके अहमद रज़ा खान बरेलवी ने लिखा है कि अंबिया पर बीवियां पेश होती हैं, वो शब्बाशी फरमाते हैं, मलफूजात में लिखा इन्ना लिल्लाहि, ये वहाँ से अकीदे चले हुए आ रहे हैं। अच्छा, हम बात कहाँ कर रहे थे? सिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत। ये रिवायत के एतबार से रावज़ी की रिवायत है, जो रावज़ी अक़ायद हमारे अहले सुन्नत के अंदर डालने की कोशिश की है। एक दूसरा, ये रिवायत दिरायतन भी गलत है, सनदन भी गलत है, ज़ईफ़ है, दिरायतन भी। दिरायतन किस तरह गलत है? देखें, दिरायतन इस तरह गलत है कि अकल के बिल्कुल मुनाफी ये अकीदा है, अकल के बिल्कुल, क्योंकि अकल क्या कहती है, जब असबाब काम करना बंद हो गए तो फिर कोई बंदा बोलो नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता। ये दिरायतन है। चलो, ये दिरायतन कमज़ोर दलील है। एक और दलील है, वो ये है कि मतनन भी ये रिवायत कमज़ोर है, सनदन भी, मतनन भी, दिरायतन भी। और इसके ऊपर कितने अकीदे खड़े हैं? 5। छठा अकीदा ये भी है कि सारे नबी सुनते हैं, और 8वां अकीदा ये भी है कि हर मुर्दा हर जगह सुनता है। ये इस रिवायत के ऊपर बुनियाद बना के अकीदे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतनन कैसे गलत है? इसके अंदर है मन सल्ला अलैया हिंदा कबरी, हिंदा का लफ्ज़ आया, जो मेरी कब्र के पास मुझ पर सलाम पढ़े मैं सुनता हूँ, हिंदा। अब ये हिंदा ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, जिस जगह पर कोई काम वाक़या हो ना, उसको ज़र्फ़ कहते हैं। ज़र्फ़ मकान होगा या ज़मान होगा, किसी जगह वाक़या होगा या किसी ज़माने में वाक़या होगा, ये ज़र्फ़ मकान, ये जगह है। हिंदा ज़र्फ़ है, मेरी कब्र के पास, हिंदा की तायीन करें, कहाँ तक पास है? मस्जिद के अंदर तक पास है, मस्जिद के बाहर तक हिंदा है, मक्का के अंदर हिंदा है, मदीना के अंदर हिंदा है, कहाँ तक हिंदा है? मैं आपको नफ़ की किताबों का हवाला देता हूँ कि यहाँ उन्होंने कहा है कि बरा अल जिदार, दीवार के बाद हिंदा ख़त्म, दीवार के बाद हिंदा क्या हो गया? ख़त्म हो गया, दीवार के बाद पास नहीं रहा। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, फिर उसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी की दीवार है, फिर उसके बाद अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है, उसके बाद फिर जालियाँ हैं, जालियों के 4-5 फीट बाद उन्होंने एक और जालियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ आप खड़े होकर पुकार रहे हैं और कहते हैं, सुनते भी हैं, जवाब देते भी हैं, इस्तिशफा भी करते हैं, वसीला भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, दुआएं कबूल भी करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतनन भी रिवायत क्या है? सनदन भी, मतनन भी और दिरायतन भी। और फिर इतनी कमज़ोर रिवायत, मोहम्मद बिन मरवान इसका रावी है और उसके ऊपर आप अकीदा घड़ रहे हैं। अकीदा कुरान के ऊपर कायम होता है, ये सुन्नत मुतवातरा के ऊपर, इतनी कमज़ोर रिवायतों के ऊपर, किस्से और कहानियों पर अकीदे नहीं खड़े जाते। अकीदों की बुनियाद कुरान है या सुन्नत मुतवातरा है। समझ आ गई है? अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।